السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين، صدق الله مولانا العظيم۔ نذیر صاحب، اس کی آواز مناسب نہیں ہوتی، اس کی آواز کو درست کریں، ٹھیک ہے؟ آواز اس کی بڑھنی چاہیے۔ حضرات محترم، سورہ یونس کی چند آیات ہیں آج کی اس نشست میں۔ غالباً 74 سے لے کر 93 تک ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے یا اس سے کم ہوگی۔ مختلف انبیاء کا ذکر ہے اس صورت میں، لیکن جن آیات کا میں نے انتخاب کیا ہے اس مختصر سی نشست میں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، یہ جو پوری ایک سرگزشت ہے، قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ہدایت کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس سرگزشت پہ کلام کیا ہے۔ ایک پہلو وہ بھی ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھنا ہے، سنتے جائیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، اور اس میں ہمیں ہدایت کے کیا اسباق ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر انبیاء کی محنت کے نمونوں کو محفوظ کر دیا۔ ہر دور میں نہ ماننے والوں کی اکثریت رہی ہے۔ اللہ چاہتے تو انبیاء کی محنت کے اور ان کی مخالفین اور ان کی جو حمایتی ہے وہ نمونے ہمارے پاس نہ رہتے، لیکن اللہ نے اس امت پر خاص کرم فرمایا ہے۔ چیدہ چنیدہ انبیاء کی محنت، سرگزشت، ان پہ کیا گزری، وہ نمونے قرآن کریم میں محفوظ ہیں۔ بس بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم قرآن سے رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ عجیب قوم ہے، پوری زندگی امام کے پیچھے نماز پڑھتی ہے اور خود بھی نماز پڑھتی ہے، لیکن جو پڑھتی ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس سے بڑی بدقسمتی دنیا میں ہے۔ امام پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ اللہ کا کلام سن رہے ہوتے ہیں، اللہ خود بول رہے ہوتے ہیں گویا، لیکن نمازیوں کو کوئی سمجھ نہیں۔ اسی طرح خود نمازی پڑھ رہا ہوتا ہے، کیا پڑھ رہا ہوتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، قرآن کریم سے تعلق جوڑ لیں۔ کسی عالم دین کی منتیں کریں جو آپ کو گرامیٹیکلی کچھ نہ کچھ سمجھانا شروع کر دے۔ ایک چھوٹی سی کتاب سے شروع کر دیں۔ یقین جانیے، گرامر تو چھوڑیں، اگر ایک اچھا سا ترجمہ جو لفظی اور بامحاورہ ترجمے کا جس میں امتزاج ہو، وگرنہ آپ الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، اس کو بھی اگر آپ تسلسل کے ساتھ پڑھیں نا تو آپ کو پتہ چلنے لگتا ہے کہ یہ اس لفظ کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ تو چند مختصر آیات ہیں، سنتے جائیے۔ جو میں نے آیت پڑھی اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے نوح کے بعد کئی انبیاء بھیجے، کئی رسول بھیجے۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومه
فجاؤہم بالبینات، انبیاء اپنی قوم کے پاس خالی ہاتھ نہیں گئے، واضح تعلیمات لے کر گئے، تعلیمات پر دلائل لے کر گئے، اور ضرورت پڑنے پر اللہ کی طرف سے انہیں معجزات بھی عطا کیے گئے۔ یہ بینات کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لیکن لوگوں کی اکثریت کا رد عمل کیا رہا؟ کہ فما کانوا لیؤمنوا، ایمان نہیں لائے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جس پر توجہ دینا مقصد ہے، فوکس کرنا۔ اللہ فوکس کر رہا ہے تو میں اس فوکس ہی کو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ بما کذبوا به من قبل، چونکہ نبی کے آتے ہی بغیر سوچے سمجھے قوم نے انکار کر دیا، لہذا اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے سمجھ میں آنے کے باوجود وہ انکار پر اڑے رہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ جب تک قرآن کریم کو معاشرے پر فٹ نہ کیا جائے قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ ایمان کیوں نہیں لائے؟ ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ انکار کر دیا تھا انہوں نے شروع سے ہی، نہیں ماننا۔ اب چونکہ انکار کر دیا لہذا مانے کیسے؟ ساکھ کا مسئلہ بنا لیا، اپنی ایگو کا مسئلہ بنا لیا، اپنی انانیت کا مسئلہ بنا لیا۔ اچھا پہلے تو ہم نے انکار کیا، اب مان لیں، جبکہ ساری دنیا ہمارے پاس، موسیٰ کے پاس یا ان نبیوں کے پاس کیا ہے؟ اور یہ بھی اللہ کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ نبی جب دنیا میں آتا ہے، کسی قوم کی طرف مبعوث ہوتا ہے، تو عمومی طور پر جو انبیاء کی حالت ہوتی ہے وہ ظاہری عظمت سے خالی ہوتی ہے، ظاہری شان و شوکت سے خالی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کے ساتھ بھی جو عظمتیں لگی ہیں وہ 1400 سال کی ہیں، وگرنہ نبی بنے تو ماضی کیا تھا؟ یتیمی، ماضی کیا تھا؟ ملازمت، ماضی کیا تھا؟ اجرت پہ بکریاں چرانا، ماضی کیا تھا؟ کسی کے پیسے پہ تجارت کرنی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو محنت کے بعد عظمتیں وابستہ ہوگی۔ اللہ کے ہاں تو عظمت پہلے دن سے وابستہ ہے، پیدائش سے پہلے سے وابستہ ہے، لیکن اللہ نے قوم کو امتحان میں ڈالنا ہوتا ہے، تو اللہ عمومی طور پر نبی کو ابتدا میں عظمتوں اور شان و شوکت سے وابستہ کر کے نہیں بھیجتا کہ اس کی بہت بڑی اردلی میں بہت بڑا پروٹوکول ہو اور بہت بڑی ایک حفاظتی دستہ ہو، جو نہ مانے فرشتہ اس پر کوڑا برسائے، اور جو مانے تو اس کو دنیا ملے، سب کچھ ملے۔ نہیں، ماننے والوں اتنے مشکلات میں گر جاتے ہیں، مسائل سے دو چار ہو جاتے ہیں، اور نبی بھی کون سا سیدھا سادہ لیکن دلیل سے مسلح۔ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے، میرے نمائندے کی بات صرف دلیل کے زور پہ مانے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے علاقے میں ایک مسئلہ مشہور ہے، غریب مولوی کا مسئلہ قبول نہیں ہوتا۔ مولوی بھی خود ٹھاٹ باٹ والا ہو نا تو لوگ اس کو سنتے ہیں۔ ایک اداکار بھی 4 مہینے لگا لے نا، جی آج فلاں اداکار کا فلاں جگہ بیان ہے، یا فلاں کھلاڑی کا فلاں جگہ بیان ہے، وہاں جگہ نہیں ملے گی، اور ایک بہت بڑا عالم دین آ کے وہاں بیان کرے تو وہاں جگہ خالی ہوگی۔ تو لوگ کس بات پہ آ رہے ہیں؟ دین دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ نہیں اس سابقہ کھلاڑی کی زیارت درشن کرنے آ رہے ہیں، اس ایکٹر کا درشن کرنے آ رہے ہیں۔ میرے لڑکپن کا وقت تھا، امراوند میں 3 دن جو عالمی اجتماع ہوتا ہے اس پہ میں گیا ہوا تھا، تو ایک سابقہ اداکار میرے قریب سرانے کے قریب آ کے انہوں نے مجمع لگا لی اور بیان شروع کر دیا۔
اور اپنی سابقہ زندگی بڑے فخر سے انہوں نے بیان کرنی شروع کر دی، سارا رش۔ میری پھر ان کے ساتھ تھوڑی سی ہو گئی، میں نے سوال کیا ان سے، وہ بڑے بڑے عجیب، یعنی ابھی تک جو مجھے یاد ہے، ایک دو کہا جی میں باہر طائفے لے کے جاتا تھا، جو سب سے بہترین خوبصورت طائفہ وہ میرے پاس ہوتا تھا، بچے کھچے دوسروں کے پاس ہوتے تھے، اوپر سے وہ بٹ صاحب تھے، بچے کھچے کسی اور کے پاس، یعنی گناہ کا اس طرح تذکرہ کرنا۔ تو خیر اب مختصر بات ہے، میں نے ان سے ایک دو سوالات کیے۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے، لوگ دین بھی کب سنتے ہیں جب دین والے کے ساتھ دنیا کی عظمت وابستہ ہو رہی ہوتی ہے تو زیادہ آتے ہیں، اس لیے سبق نہیں لے سکتے۔ دین سے سبق تب ملتا ہے جب آپ دین کو دین کی حیثیت سے سنیں۔ چیچڑے ہیں، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، 12 پیون لگے ہوئے ہیں، وہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہے اور اچھی طرح بیان کر رہا ہے، بیٹھیں دو زانوں ہو کے سنیں، مزہ ہے، دین تب اترتا ہے۔ ایک ہے ادھر جا کے یہ سٹائل مارتا ہے، دوسری مرتبہ جا کے وہ 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہے، 6 نمبر بھی بیان کرتا ہے، مجمع لگ جاتا ہے۔ وہی عالم دین سٹاپ پہ کھڑے ہو، کوئی غلطی سے نہیں عورت پہ نظر پڑ جائے، مولوی صاحب اندر کیا کر رہے ہو، باہر کیا کر رہے ہو؟ بھائی مولوی صاحب بھی انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، لیکن اس مولوی صاحب پہ تو تنقید فوراً یاد آ گئی، اس کھلاڑی صاحب پہ تنقید یاد نہیں آ گئی؟ عورتوں کے ساتھ ماڈلنگ کرتا ہے اور فوراً نماز کے لیے آ کے بیان شروع کرتا ہے، ضرور کرے، لیکن آپ وہاں خشوع سے نیت مان کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں تو آپ اعتراض نہیں کرتے۔ فوکس سمجھانا صرف یہ ہے، اللہ نبیوں کو دنیا کی ظاہری عظمتوں سے خالی کر کے بھیجتا ہے، پھر دیکھتا ہے لوگ میرے مانتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہاں بات یہی ہے، لوگ ایمان کیوں نہیں لائے؟ پہلے بغیر سوچے انکار کر دیا تھا، اب اس انکار کی ساکھ کو بچانا تھا۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل۔ تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ ایک بندہ سمجھ بھی لیتا ہے پھر بھی نہیں مانتا تو اللہ ایک حد تک مہلت دیتا ہے، اس کے بعد اس پر مہر لگا دیتا ہے۔ كذلك نطبع على قلوب المعتدين، ہم ایسے ہی حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ یہ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے، مہلت آخری سانس تک ہے۔ ارے بھائی مہلت عمومی طور پر آخری سانس تک ہے، وگرنہ جو بندے حد سے گزر جاتے ہیں زندہ رہتے ہوئے ان کی مہلت ختم ہو چکی ہوتی ہے، اللہ کے علم میں یہ آیت بھی بتاتی ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں۔ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں ایک حد ہے، وہ حد کراس ہو جاتی ہے، اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون، پھر ان نبیوں کے بعد ہم نے 2 بھائی موسیٰ اور ہارون بھیج دی علیہم السلام، کس کے پاس؟ الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف، اس کے درباریوں کی طرف اور اس کی کیبنٹ کی طرف۔ کوئی آج کی جمہوری کیبنٹ نہیں، سلطنت بادشاہ کی کیبنٹ۔ بیااتنا، وہی معجزات، وہی دلائل، وہی واضح تعلیمات۔ تو قوم نے کیا کیا؟ فاستکبروا، قوم تکبر پہ اتر آئی، نہیں مانا۔ اب فوکس کر رہا ہوں آگے، اللہ فوکس کر رہا ہے، وہ فوکس میں بتا رہا ہوں کیوں تکبر کیا، کیوں نہیں مانا، کیوں اکڑ بیٹھے۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، قوم فرعون یہ لوگ تھے ہی مجرم، جرم ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، تو ایک جرم اگلے جرم تک پہنچا دیتا ہے، چھوٹا گناہ بڑے گناہ تک پہنچا دیتا ہے، بڑا گناہ بڑے سے بڑے گناہ تک پہنچا دیتا ہے۔ تو چونکہ عادت ہی ان کا جرم کرنا تھا، اسی عادت کی وجہ سے انہوں نے نبی کی دعوت کا انکار کر دیا۔ یہ فوکس ہے، کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں، گناہ صغائر کبائر تک پہنچا دیتے ہیں۔
کبائر کا اصرار بندے کو دین سے ہی ہٹا دیتا ہے. ہم کہتے نہیں کوئی بات نہیں توبہ کر لیں گے، وہ ایک گناہ اگلے گناہ تک پہنچا دیتا ہے. کیا ہیروئن کا نشہ تب لگتا ہے جب بندہ ڈائریکٹ ہیروئن پیے؟ نہیں، سب سے پہلے تو وہ نیرا سوٹا لگاتا ہے، وہ ہیروئن کے خالی سوٹے سے ہیروئن تک پہنچتا ہے. فوراً شراب پہ پہنچتا ہے؟ نہیں، پہلے چھوٹے مرحلوں پر قدم رکھتا ہے، اس محفل میں بیٹھتا ہے، اس کمپنی کو اختیار کرتا ہے، پھر آخر ایک موقع آتا ہے کہ پھر شراب اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. بہت چھوٹا گناہ بڑے گناہ تک، بڑا گناہ بڑے سے بڑا گناہ تک، اور یہاں تک کہ بندہ دین سے محروم ہو جاتا ہے. یہ بہت سے لوگ توہین رسالت کرتے ہیں، دین کے خلاف بکواسات کرتے ہیں. کون ہے؟ ان کا پس منظر دیکھیں، خاندانی مسلمان ہیں. یہاں تک کیسے پہنچے؟ ایسے ہی پہنچے. چھوٹا گناہ بڑا گناہ بڑے سے بڑا گناہ. یہ ہے سمجھانا مقصد ان آیات کے ذریعے. فلما جاءهم بالحق من عندنا، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين. اللہ کہتے ہیں جب قوم فرعون کے پاس ہماری طرف سے حق پہنچا تو انہوں نے حق کو کیا کہا کہ تو کھلا جادو ہے. تعلیمات کو بھی جادو کہہ دیا، تعلیمات پہ دلائل بھی، کیونکہ دلائل تو لاجواب تھے، تعلیمات بھی لاجواب تھی. پھر اس پہ جو معجزات ہیں وہ بھی، ان سب کو جادو کہہ دیا. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا حق تمہارے پاس آ گیا، حق کو تم جادو کہہ رہے ہو. اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے جو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں؟ کیا یہ جادو ہے؟ اخلاق، سیرت، کردار، زندگی کے مقاصد، ذمہ داری کا احساس، جو کرنا وہ بھرنا، یہ جادو ہے؟ نبی پر جو ایمان لاتے ہیں، کل تک سب سے بڑے بے ایمان تھے، آج سب سے بڑے ایماندار اور آنے والوں کے لیے معیار، کیا یہ جادو ہے؟ ایمان لانے سے پہلے دنیا کا ہر گناہ، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑے متقی، کیا یہ جادو ہے؟ اسحر ھذا. قرآن عجیب کلام ہے، جہاں کہیں تفصیل کرتا ہے وہاں کبھی کبھی اس طرح بات کو سمیٹ لیتا ہے، سمندر کو بند کر سمو دیتا ہے ایک ایک آیت کے اندر. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جادو فلاح، جادوگر فلاح نہیں پاتے. اب آپ اگر اس کا ترجمہ کریں جادو کامیاب، جادوگر کامیاب نہیں ہوتے، تو آپ تو سوچیں گے یار جادوگر تو کامیاب ہوتے ہیں. بھائی فلاح کا لفظ، فلاح بڑا وسیع ہے. دنیا کی پوری زندگی، آخرت کی پوری زندگی، اس کے مجموعہ اگر صحیح گزرے اس کا نام فلاح ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملے میں بات بند کر دی، کہ جادوگر فلاح نہیں پاتے. ارے جادوگروں کا کردار نہیں ہوتا، جادوگروں کی زندگی کے مقاصد نہیں ہوتے. جادوگر خوشامد پسند ہوتے ہیں، جادوگر جھوٹے ہوتے ہیں، جادوگر نظر بندی کرتے ہیں اور چیز کی حقیقت کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے. جادوگر ناپاک ہوتے ہیں، ان کی زندگی کسی کام کی نہیں ہوتی. وہ جادوگر جادو دکھانے کے بعد جس کے سامنے جادو دکھاتے ہیں، جس کے سامنے اپنی مداری پن دکھاتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. یہ کیا کامیابی ہے؟ اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر وقت کے فرعون بادشاہ کے سامنے دربار میں پہنچ رہے ہیں، بتا رہے ہیں تم غلط کر رہے ہو، تمہارا پورا نقشہ زندگی غلط ہے، یہ جادو ہے. آ جاؤ اللہ کے دیے ہوئے پیغام کی طرف، تمہاری یہ زندگی بھی بنے گی، تمہاری آنے والی زندگی بھی بنے گی. کیا یہ جادو ہے؟ اس طرح سوچیں آپ. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ. جادوگر فلاح نہیں پاتے. بھائی کہاں
درباری جادوگر، خوشامد پسند، لالچی، ٹکے ٹکے پر لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے لوگ، کہاں انبیاء کی صداقتیں، ان کی شجاعتیں، ان کی ہمتیں اور ان کا دین بیان کرنا اور جس دین کو لے کر آئے اس کی پاکیزگی؟ کہیں جادو ہے؟ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے. یہی آج فرق ہے، یہی فرق آج بھی ہے. صرف یہاں جادوگروں کا لفظ استعمال ہوا بس. آج بھی سلطنت کے درباریوں میں دیکھیں، اگر آپ کو ایسے علماء نظر آتے ہیں جو دھم بھرتے ہیں، کاسل ایسی کرتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، آداب بجا لاتے ہیں، ہر ناجائز کام کو جواز کا ٹھپا دیتے ہیں، وہ فرعون کے دربار کے جادوگر ہیں. یہ کیوں؟ دین ایسا نہیں سکھاتا. ہاں جو علماء ہیں صحیح ہیں اور ان کو کوئی لالچ نہیں، وہ جا کے صحیح دین بیان کرتے ہیں، کرنا چاہیے، ضرور جانا چاہیے. پریزیڈنٹ سے بھی ملاقات کرنی چاہیے، وزیر اعظم سے بھی کرنی چاہیے، چیف جسٹس سے بھی کرنی چاہیے، عام ججوں کے پاس بھی جانا چاہیے، بڑوں کے پاس بھی جانا چاہیے، چھوٹوں کو بھی پاس جانا چاہیے. اپنا کردار برقرار رکھنا چاہیے، ہاتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں ایک شخص خود بالکل صحیح ہے، لیکن اگر وہ ایسا طور و طریقہ اپناتا ہے جو درباری مولویوں کا ہے، لیکن ہے وہ خود صحیح لیکن درباری انداز ہے اس کا، تو اس کا یہ درباری انداز چاہے وہ نیت کا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، علماء کے ماتھے پر داغ ہوتا ہے. اس کو درباری انداز نہیں اپنانا چاہیے. اور یہ بھی ایک درباری انداز ہے کہ حکمران کے کرتوت پہ تو پردہ ڈالا جائے، خاموشی. ان 100 کرتوتوں کے بعد اگر ایک اچھائی کا کام کرے، مولوی صاحب سامنے آ کے امامہ بہن کے بیان کرتے ہیں، اس سے بڑا نیک حکمران پاکستان نے دیکھا ہی نہیں. یہ بھی خدا کی قسم فرعون کی جادوگری ہے، یہ جادوگروں کی جادوگری ہے. ضرور بیان کریں، کوئی اچھائی ہے تو بیان کریں، لیکن اتنی ہمت بھی رکھیں، کرتوت ہے تو وہ بھی بیان کریں. کرتوت پہ پردہ ڈالے اور ایک اچھائی کو ایسا بیان کرے، پاکستان نے ایسا حکمران دیکھا ہی نہیں. یہ درباری ملا پن ہے. یہ بالکل فرعون کی وہ جادوگروں کا انداز ہے جن کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون. کیا یہ جادو ہے؟ ارے جادوگر کامیاب نہیں ہوتے. کتنی بڑی بات. جادوگر کامیاب نہیں ہوتے. بار بار اس آیت پہ غور کریں. جادوگر کامیاب نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ ان کا کردار نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ ان کی زندگی کے کوئی نیک مقاصد نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ وہ بے غرض نہیں ہوتے، وہ بے مطلب نہیں ہوتے. وہ تو لچے، لفنگے، نیچ نیچ حرکتیں کرنے والے، مر مٹنے والے، جوتوں کی پالش کرنے والے، اس پر بھی زبان لگانے والے. اور ایک انبیاء کی ورثاء، وہ ہر در پہ جائیں گے، بڑوں کے پاس بھی جائیں گے، چھوٹوں کے پاس بھی جائیں گے، لیکن اپنا کردار برقرار رکھیں گے، دین کی دعوت دیں گے، اپنا کردار برقرار رکھیں گے. عرصہ پہلے کی بات ہے، جو میرا پہلا ڈیوریشن تھا یہاں 97 سے 2003 تک، ایک ادارے کے سربراہ ہمارے آئے، میں انہیں مبارکباد دینے گیا. میں نے ان سے تھوڑی بہت گپ شپ کی، کیونکہ پہلے تو دستور یہ تھا نا کہ سیناٹی کو بھی نظر انداز کر کے اگلے کو بنا دیا جاتا تھا، تو وہ کافی بیچارے پیچھے رہے تھے. تو میں نے ان کو جا کے مبارکباد دی. میں نے کہا اللہ نے آپ پہ رحم کیا. میرے الفاظ یہ تھے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ پہ رحم کیا. پھر کچھ اور باتیں بھی تھی لیکن جو مجھے یاد ہے، مجھے آگے سے کہنے لگے خطیب صاحب اللہ نے مجھ پہ ترس کھایا ہے. ان کا جوابی مجھے جملہ یہ تھا، اللہ نے مجھ پہ ترس کھایا. باتیں ہوئی، ایک دو باتیں میں نے بھی کی.
شاید کچھ ذمہ داریوں کے متعلق ایک جو اصولی بات ہوتی جو ہمارا فرض بنتا ہے، چاہے ہم عمر میں چھوٹے، علم میں چھوٹے، لیکن اللہ نے ایک منصب پہ بٹھایا تو اس منصب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اس منصب کے تقاضوں کا تعلق یہ 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں 20ویں 22ویں گریڈ سے نہیں ہوتا. لوگ سکیلوں سے اگلے کو تولتے ہیں. ہم پی ایچ ڈی ہو کے یہاں 16 گریڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بی کرتے ہوئے 21ویں گریڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس پر کیا کہتے ہیں اپنی زبان دراز کیا کہتے ہیں للچائی ہوئی کتے کی زبان نہیں نکالی. ہاں اپنا حق ہے اس کی کوشش اب ضرور کرتے ہیں، پہلے کبھی نہیں کی تھی. لیکن لوگوں کا معیار سکیلوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا. اب ایک گریڈ سے بالا آفیسر ہے، میں اس کے سامنے بیٹھا ہوں، ایک میرا گریڈ کیا ہے، لیکن میں اس کو دین کی بات بتا رہا ہوں، اور میں نے بات یہاں سے شروع کی، اللہ نے آپ پہ رحم کیا. انہوں نے مجھے جواب میں یہ کہا، اللہ نے مجھ پہ ترس کھایا ہے. بڑے اچھے ماحول میں بات ہوئی. وہ مجھے سی آف کرنے اپنے باہر تک آئے، دروازے تک آئے. یہ ان کی مہربانی تھی، میری کوئی اوقات نہیں. لیکن وہاں ایک دو اور آفیسر بیٹھے ہوئے تھے جو اب میں خالی ٹائر ہو کے جا چکے ہیں. انہوں نے میرے بارے میں کہا، برا مان کے بعد میں کہا خطیب صاحب تو ایسے بات کر رہے تھے جیسے کسی اپنے بڑے بھائی سے بات کرتے ہیں. وہ کسی اور افسر کے ذریعے مجھ تک بات پہنچ گئی. میں نے کہا انہوں نے بالکل صحیح کہا. میں نے کہا بالکل صحیح کہا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا. میں ایسے ہی بات کر رہا تھا جیسے کہ اپنے کسی بڑے بھائی سے کرتے ہیں. میں وہ نہیں ہوں سامنے آ جائیں تو پین گیلی ہو جائے ایسے کر لیں، باس پیچھے چلے جائے تو ماں بہن کی گالیاں دینی شروع کر دیں. ہم ان میں سے نہیں ہیں. نہ ہمیں خدا خوشامدید ٹولہ بنائے. اللہ ہمیں ذمہ داری خود اپنی ذات کے بارے میں بھی ذمہ داری کے احساس کی توفیق عطا فرمائے، اور اتنی ہمت جرت دے کہ اپنے باس کے سامنے بھی کر رکھیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں تو اللہ آپ سے پوچھے گا. لوگ خود اپنا آئینہ دیکھ کر اگلے کو بھی اسی میں تولتے ہیں. ایسے گھٹیا کام نہیں ہونے چاہیے. انسان سکیلوں سے، گریڈوں سے، دولت سے، مال و جاہ سے اور کوٹھیوں سے پہچانا نہیں جاتا. وگرنہ یہ دولتیں سب سے زیادہ کس کے پاس ہوتی؟ امام الانبیاء کے پاس ہوتی، محمد رسول اللہ کے پاس ہوتی. وہ یتیم نہ ہوتے، ان کی اولاد فوت نہ ہوتی، وہ بکریاں نہ چراتے، ملازمت پہ ملازمتیں نہ کرتے، کسی کا مال لے کے شام پہ تجارت پہ نہ جاتے، کٹھن زندگی نہ گزارتے. حضرت علی فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن العلم يبقى فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم يبقى لا يزال. ہم اللہ کی قسمت پہ راضی ہیں. حضرت علی کے اشعار ہیں یہ رضی اللہ عنہ. رضینا قسمت الجبار فینا، جبار نے جو تقسیم کر دی ہم اس پہ راضی ہیں. لنا علم، اللہ نے ہمیں علم کی دولت دی ہے. وللجہال مال، اللہ نے جاہلوں کو مال و دولت سے نواز دیا. اور پھر دونوں میں تھوڑا سا فرق بیان کر دیا. فإن المال يفنى عن قریب، مال ایک دن ختم ہو جائے گا. وإن العلم يبقى لا يزال، علم باقی رہتا ہے، اسے کبھی زوال نہیں آتا. لا الہ الا اللہ. سب پانی دے دیں مجھے. لا الہ الا اللہ. مجھے بڑا دکھ ہوتا بسا اوقات جب میں سوشل میڈیا میں اپنی برادری سے مراد بعض طلباء کو، بعض علماء کو زمانے کی ستم ظریفی بیان کرتے ہوئے، زمانے کے ظلم و ستم بیان کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. جی ہماری تنخواہیں کم ہیں، ہمارا یہ. بھائی یہ گلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کشتی پہ بیٹھتے ہی نہ. یہاں دین بھی بیان کرنا، اپنے کھانے کا بندوبست بھی خود ہی کرنا ہے. اگر آپ نے دین کی تعلیم اس لیے حاصل کی تھی ڈگری لے کے جا کے 20ویں گریڈ کی، 16ویں گریڈ کی، 18ویں گریڈ کی نوکری لے لیں تو آپ پہلے دن سے غلط تھے. پہلے دن سے غلط تھے. یہ تو ضیافت کے دور میں ہماری ڈگری AA میں ہوئی ہے، ورنہ تو اس سے پہلے کوئی پرائمری تک کا لیول بھی نہیں تھا. لیکن تھا یا نہیں تھا اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے سینے میں تو محمد رسول اللہ کے سینے اطہر پر جو نازل ہوا ہے اللہ نے وہ ہمارے سینے میں ڈالا ہے. اس سے بڑی خدا کی قسم خوش قسمتی کیا ہے؟ اس لیے جو سوشل میڈیا میں بعض علماء، بعض طلباء میرے بیانات سنتے ہیں،
میں کسی کا چھوٹا بھائی ہوں گا، بڑا بھائی ہوں گا، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں، مشورہ دے رہا ہوں، یہ گلے شکوے کرنا بند کر دیں. یہ گلے شکوے کرنا، دینی تعلیم حاصل نہ کریں. دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنا ہے، کشتیاں جلا کے آئے ہیں. ہاں اللہ سے مانگے یا اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، ہم اس قابل نہیں ہیں. اور جتنی ہمت ہے زمانے کے تقاضوں کے مطابق، کوئی ہنر، کوئی فن، بلکہ میں کہوں گا ہنر فن سے بہتر دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں، سائڈ پہ رکھ کے برابر نہیں. برابر دو کشتوں میں جو برابر ہوتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا. میں نے دنیاوی تعلیم ضرور حاصل کی ہے، لیکن الحمدللہ سائڈ پہ رکھ کے کی ہے. اس سائڈ پہ رکھنے کا نتیجہ الحمدللہ مجھے ملا ہے. سائڈ پہ رکھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک علم کو جو فوکس کرتے ہیں اس پہ اللہ جو آپ کو گرفت دیتے ہیں وہ گرفت کہیں نہیں جاتی. اور دو کشتیوں کے سوار پھر وہ بندہ بے نہیں رہتا. نہ ادھر کا پورا آتا مہارت ہوتی، نہ ادھر پورا آتا مہارت ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ. اب قوم نے کیا کہا؟ قال موسیٰ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا. قوم نے کہا، اور فرعون نے یہ سارا سکھایا ہوا تھا، اچھا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ تم جس دین پر ہم قائم ہے آباء و اجداد کے، اس سے تم ہمیں برگشتہ کر دو، اس سے تم ہم پھیرنے آئے ہو. ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹانے تم آئے ہو. یہ استفہامی انداز ہے، کیا تم اس لیے آئے ہو؟ یعنی استفہام تقریری ہے. یہ عوامی زبان نہیں، اور جو بعض اہل علم سنتے ہیں تو اس لیے میں نے بات کر دی. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا. اور دوسری بات وتکون لکم الکبریاء فی الارض. تم جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہو اور ہدایت پھیلانا چاہتے ہو، اصل میں تمہارا اندر مقصد یہ ہے، تم چاہتے ہو یہ جو ریاست، یہ سیاست جو ہمارے پاس ہے، یہ غلبہ وجاہت جو ہمارے پاس ہے، یہ تمہیں حاصل ہو جائے. آج جو علماء پہ کیا الزام لگتا ہے، یہ اقتدار کے لیے ایسا کرتے ہیں. بھائی اقتدار ہی کے لیے تو کرتے ہیں، اور کس کے لیے کرتے ہیں؟ اور کس کے لیے کرتے ہیں؟ اقتدار ہی کے لیے تو کرتے ہیں کہ اقتدار لے کے حالات بدلیں. اور کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہاں جو غلط کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، لیکن جس طرح نبیوں پر الزامات لگے ہیں، انبیاء کے ورثاء پر بھی یہی الزامات لگتے ہیں. ایک داعی جب کھڑا ہوتا ہے تو اس پر الزام یہی لگتا ہے، اچھا یہ تو ہمارے کلچر میں ہے ہی نہیں، یہ تو ہمارے کسٹم میں ہے ہی نہیں، ساڑھے ماں پیو غلط سن. پنجاب میں یہ جملہ بڑا مشہور ہے، ساڑھے ماں پیو غلط سن. بھائی یہاں ماں پیو کی بات نہیں ہے، یہاں پرانے اور نئے دین کی بات نہیں ہے، یہاں حق اور ناحق کی بات ہے. ہمیشہ جب بات آئے تو اس کو حق اور ناحق دو صورتیں بنا کے دیکھیں. اگر حق لیتے ہیں اس میں آپ کے ماں پیو بھی آتے ہیں، سو بسم اللہ سبحان اللہ، اللہ کے شکر ادا کریں. حق لیتے ہیں لیکن وہ حق لینے سے وہ ماں پیو غلط ٹھہرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ماں پیو کی قربانی دے دو، حق کی قربانی نہیں دینی. ساڑھے ماں پیو غلط سن. ارے بھائی جب ہدایت آتی ہے تو اس طرح نہ سوچے پرانی بات یہ تو نئی بات یہ، بلکہ دو صورتیں یہ قائم کریں، حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے. انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اگلی بات، یہ تم ساری دین کی محنت اس لیے کہتے ہو نا، تمہیں وجاہت مل جائے، تمہیں شہرت مل جائے، تمہیں سیاست مل جائے، تمہیں ریاست مل جائے، تمہیں بڑائی مل جائے. وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ. اول مولوی صاحب اگر پرانے سے کپڑے پہن لے، کہتے ہیں دیکھو یہ مولوی صاحب ہمارے بچے پڑھیں گے تو ایسے ہی بنیں گے نا، کل ایسے ہی بنیں گے، بٹن اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، ہمارے بچے بھی ایسے ہی بنیں گے، یہ کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہنے نہیں آتے. وہی مولوی صاحب ڈھنگ کے کپڑے پہن لے، دیکھو مولوی کو کیسا شہزادہ بن کے جا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے پیسے آ رہے ہیں اس کے پاس. آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے؟
بھائی ہم آپ کے گھر کا کھاتے ہیں، الحمدللہ اپنے گھر کا کھاتے ہیں. تو یہ الزامات علماء انبیاء پہ لگتے رہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باقاعدہ جب انہوں نے مذاکرات کیے تو یہ کہا تھا سرداری چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، بادشاہت چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، سب سے امیر بننا چاہتے ہیں، مال و دولت سے لاد دیتے ہیں، اور کوئی بیماری ہے تو علاج کروا دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ آپ کے سامنے میں انبیاء اور ان کی قوموں کی سرگزشت رکھ رہا ہوں، اور یہ سرگزشت کہانی کی صورت میں نہ پڑھا کریں، سبق لینے کے لیے پڑھا کریں. ایک ایک آیت سے ہزاروں اسباق نکلتے ہیں. تو آج تو اتنا ہی کافی ہے. یہ سبق آئندہ نشست میں بھی چلے گا جو آگے چلتا جا رہا ہے. سنتے جائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.